دوستو یہ واقعہ ہے 17 جنوری 2018 کی صبح کا۔ ایک صبح جب سندھ کے شہر دادو میں صبح تقریباً 9 بجے 6 مسلح افراد سے 2 بھری گاڑیاں ایک گھر کے سامنے آ کر رکتی ہیں۔ ان گاڑیوں میں 6 مسلح افراد سوار ہیں اور یہ گھر ہے ام رباب کے دادا اکرام اللہ چانڈیو، والد مختار چانڈیو اور چچا قابل چانڈیو کا۔ اور ان گاڑیوں میں سوار ہیں گوہر ولد مختار علی، غلام مرتضیٰ ولد صغر چانڈیو، سکندر ولد علی حسن چانڈیو، ذوالفقار ولد غلام قادر چانڈیو اور کادو ولد پاریل چانڈیو۔ یہ لوگ گاڑیوں سے نیچے اترتے ہیں جبکہ ایک ملزم برہان ولد شبیر چانڈیو گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اسی دوران گھر کے مکین گھر سے باہر نکل آتے ہیں، جس میں پرویز احمد، ان کے والد اکرام اللہ خان، مختار احمد، قابل حسین، کزن اعجاز احمد، منظور احمد اپنے گھر کے صحن میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لینڈ کروزر میں بیٹھا شخص گاڑی کا شیشہ نیچے اتار کر اپنے مسلح ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہی ہے ان لوگوں کا گھر جنہوں نے سردار خان کے خلاف بغاوت پیدا کر دی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ناظرین، اس مقدمے کی درج FIR کے مطابق ایک ملزم برہان خان کی اشتعال انگیز ملزم سردار خان کی ایما پر مسلح افراد اپنے ہتھیاروں کے منہ کھول دیتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کر کے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں۔ ملزم قادر عرف کادو اکرم اللہ یعنی رباب چانڈیو کے دادا پر فائر کرتا ہے جو ان کے پیٹ میں لگتا ہے۔ ایک دوسرے ملزم کا فائر ام رباب کے والد کے بائیں سینے پر لگتا ہے۔ رباب کے چچا قابل چانڈیو اپنے والد اور بھائی پر فائرنگ کرنے والے ملزمان سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ کچھ فائر انہیں بھی لگتے ہیں اور وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ملزمان فائرنگ جاری رکھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر کی مغربی سمت کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام معلومات FIR کے مطابق۔ دوستو، ابتدا میں یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، لیکن بعد میں اسے ماڈل کورٹ میں شفٹ کر دیا۔ دوستو، یہ مقدمہ تو درج ہوا ام رباب کے چچا 3 افراد کے قتل کا۔ یہ مقدمہ تو پرویز چانڈیو کی مدعیت میں درج ہوا، لیکن شہرت ملی ام رباب۔ ام رباب ایک موقع پر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے جب سندھ کے دورے پر تھے تو ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ ام رباب کے مطابق چیف جسٹس نے عوام کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ مظلوم کو انصاف دلائیں گے اور 2 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے چیف جسٹس کے وعدے پر عمل نہ ہو سکا۔ ام رباب کبھی ننگے پاؤں تو کبھی لالٹین لے کر عدالتوں میں پیش ہوتی رہی اور انہیں خوب شہرت بھی ملی کی۔ لاکھوں عام پاکستانیوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، مگر افسوس کہ انہیں انصاف نہ مل سکا۔ دادو کی عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بتایا ہے کہ واقعے کی FIR واقعے کے 16 گھنٹے بعد درج کی گئی۔ پولیس مدعی نے پولیس کو واقعے کے متعلق بہت دیر سے بتایا۔ عدالت نے اس تاخیر کا اور شک کا فائدہ ملزمان کو دیا۔ عدالت نے عینی شاہدین کے بیانات کو قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ملزمان کو حاصل ہوا وہ تھا کالز کا ڈیٹا۔ ملزمان کے موبائل فونز کے کال کے ڈیٹا کی سیلولر کمپنیوں سے تصدیق ہی نہیں کروائی گئی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدمے میں نامزد تمام 8 ملزمان باعزت بری ہو گئے اور کسی ایک کو بھی سزا نہ ہوئی۔ اگر عدالت کی بات درست مان لی جائے تو آخر دن دہاڑے 3 افراد کا قتل کس نے کیا؟ سندھ کی تاریخ کا یہ مشہور کیس لڑنے والے وکیل صلاح الدین پنور کے مطابق اس واقعے کے 3 چشمدیدہ گواہ موجود تھے، میڈیکل رپورٹس بھی موجود تھی اور اتنی شہادتیں تو ضرور موجود تھی کہ ملزمان کو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن ملزمان بری کر دیے گئے۔ دوستو، انصاف کے بارے میں ایک مشہور جملہ ہے کہ انصاف ہوتے نظر بھی آنا چاہیے۔
آخر 3 افراد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔